الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بچوں کو جب انعام تقسیم کیا جا رہا تھا تب حاضری ہوئی. پروگرام سنتا تو کچھ تاثرات آپ کے سامنے پیش کر، لیکن اجمالاً دو طرح سے میں نے آج کی نوعیت کے پروگرام کی کیا ترتیب ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی. ایک تو سند جو دی گئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ کیا کیا جا رہا ہے، وہ سند میں نے پڑھ لی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نوجوانوں کے ایمان اور یقین، اعمال و اخلاق کی اصلاح کا یہ پروگرام. ما بقیہ حضرت مولانا بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے روشناس فرمائے. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے مکتب میں آنے والا بچہ، لڑکا اور لڑکی، قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں، کچھ نصاب ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اسکول کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اور بچہ اسکول میں، کالج میں، ٹیوشن میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا تھا مکتب میں وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اب جب کالج سے فارغ ہونے کے بعد ایک عرصہ دراز گزر جاتا ہے تو وہ عقائد بھول چکا ہے، نماز بھول چکا ہے، وضو کے مسائل بھول چکا ہے، دین کے مسائل سے ناواقف ہو چکا.
اب اس کی زندگی بیچارے کی اندھیرے میں گزرتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ پڑھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن پڑھا ہوا نہیں. اس کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے. آپ بہترین مرسیڈیز لے آئے، 1 سال تک آپ نے اس کو چابی نہیں لگائی، سیل نہیں لگایا. 1 سال کے بعد آپ سیل لگائیں گے تو اس کے اعضاء اور اس کے پارٹس جواب دے چکے ہوں. اس کی سروس ہوتی رہنی چاہیے. عقائد اتنے اہم ہیں کہ حضور نے صحابہ اس قدر با یقین ہونے کے باوجود 13 سال ان کو عقائد پر محنت کرائی. صبر ہے، تحمل ہے، تقوی ہے، احتیاط ہے، زندگی کے مختلف شعبے ہیں، صبر ہے. یہ سب شعبوں کی عملی مشق کروائی. جتنا مشرکین تشدد کرتے تھے حضور ان کو سبق دیتے تھے کہ اب یوں کرنا ہے، اب یوں کرنا ہے. ایک کاروائی تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی مقابلے پر اتر جائے. صحابہ بھی خب کر مقابلے پر آنا چاہتے تھے کہ کچھ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ 100 لگائیں گے تو ہم 2 تو لگا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفو ایدیکم، ابھی ہاتھ روک کے رکھو، ابھی ہاتھ نہیں چلانا. ارے حضور وہ لوگ اتنا پریشان کر رہے ہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں ہمارے سامنے، واقعہ بالکل سامنے. کرے مقابلہ حضور، فرمایا جلدی مت کرو، صبر کرو، تحمل سے کام لو. اور مقابلہ کرنے کے بجائے یوں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. معلوم ہوا تکالیف اور حالات اس کا جواب نماز ہے. اور نماز باعتبار عقیدے کے اور باعتبار عبادت کے اہم ترین عبادت ہے، تو اس کے مسائل چاہیے. اس لیے ہمارے یہاں فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اچھا، اصل چیز جہاں سے شروع کرنا ہے وہ کتاب الصلاۃ ہے، نماز. لیکن کوئی بھی فقہ کی کتاب آپ دیکھیں اس میں کتاب الصلاۃ نہیں ملے گا، کتاب الطہارت ملے گا. کیونکہ نماز کے لیے وضو درکار ہے یا طہارت درکار ہے. پھر طہارت کی اقسام ہیں. ہم پہلے یہ پڑھاتے ہیں، پھر جا کر کے صلاۃ تک پہنچتے ہیں. تو عبادات کی عملی مشق، اس میں وضو، غسل، نماز کا طریقہ، اور نماز جب پڑھی جائے گی تو اس میں سنتیں آئے گی. وضو کیا جائے گا تو اس میں سنتیں آئے گی، غسل کیا جائے گا تو اس میں سنتیں. پھر انجاس سے پاکی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. نجاستوں سے پاکی ہوگی تو طہارت حاصل کی. ایک
آدمی کو پکا مسلمان ہے، نماز سے، وضو سے، کوئی چیز سے سابقہ نہیں پڑا، اس کو آپ کہیں کہ نماز پڑھ، کیسے پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکے گا، کہے گا نماز کا علم نہیں ہے بالکل۔ جس طرح سے نماز کا علم ضروری ہے، طہارت کا علم ضروری ہے، عقائد کا علم ضروری ہے، عبادات کا علم ضروری ہے، اس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اثر نو جو ہے پڑھنا، اور وہ یہ کالج اور اسکول کا زمانہ ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ سے ٹائم لیا جائے، لڑکا اور لڑکی دونوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکوں کے لیے جتنا یہ علم ضروری ہے اس سے زیادہ لڑکیوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کا عقیدے کا باب کچا رہ جاتا ہے تو وہ کالج میں غیروں کے ساتھ منسلک ہو کر ایمان کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غیروں کے ساتھ چلی ہے۔ عقیدہ مضبوط ہو جائے، عقیدہ کی مثال انگوٹھے کی طرح ہے، انگوٹھا کٹ جائے تو باقی چار عبادتوں میں کمزوری آتی ہے، اس لیے پہلے نمبر پر عقیدہ۔ اس لیے قرآن کریم نے جب شروع کیا تو عقیدے سے شروع کیا، توحید کا تذکرہ سب سے پہلے کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ عبادت بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسے ہی کالج کے اسٹوڈنٹ کو لائے کہ ابا جان اس کو نماز کی تلقین کیجیے، مدرسے جا چکا، مکتب پڑھ چکا، نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت اس کو لے کے بیٹھے، بیٹا نماز پڑھا تھا؟ اس نے کہا نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ کس کی نماز پڑھو؟ حضرت چونک گئے، اس کے والد کو بلا کے کہا تم اس کی نماز کے بارے میں فکر کر رہے تھے، یہ تو ایمان سے جا رہا ہے، یہ تو مجھے یوں پوچھ رہا ہے کہ نماز کس کی پڑھو، میں تو اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ نظر تو نہیں آتا، جیسے جڑ نظر تو نہیں آتی لیکن وہ اثر ہوتی ہے، اور شاخیں نظر آتی ہیں، پتے نظر آتے ہیں، برگ و بار نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے عقیدے پہ سب سے زیادہ محنت کرنی۔ واقعہ نقل کیا، خباب ابن عرب لوہار تھے، ایمان قبول کر لیا، ایمان کسی کی میراث بھی نہیں اور ایمان کسی کا ٹھیکہ بھی نہیں، کس کو اللہ کب ہدایت دے دیں گے اور کون سے جملے پہ دے دیں گے نہیں کہہ سکتے۔ ایک واقعہ سنا آپ کو تعجب ہوگا، ایک آدمی مزار پہ رات دن چراغ جلانے والا اور جھنڈا لے کے چلنے والا اور عرس اور سندل کرنے والا اور انتہائی پکا، رات دن حکیم الامت کو گالی دے دی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنی گالیاں دیتے ہو، کچھ تو پڑھو۔ تو مخالف لٹریچر تو آتا رہتا تھا لیکن حضرت کا کوئی لٹریچر پڑھنے میں نہیں آیا، کتابیں پڑھنا شروع کیا۔ جیسے کتاب پڑھتا گیا، ہمارے بزرگوں کی کتاب میں اللہ نے عجیب فیض رکھا ہوتا ہے، روحانیت نورانیت رکھی ہوتی ہے، اس کا دل کھینچتا گیا، مائل ہونے لگا، مزار چھوڑا، چراغ چھوڑا، جھنڈے چھوڑے، گھر بیٹھا۔ اب اتنی سب گالیاں جس کو دی جا رہی ہے تو تحقیق کرنی چاہیے۔ کتابیں پڑھتا رہا، اشرف السوانح پڑھی۔ کہتے ہیں
ایک بات اندر میں نے ایسی پڑھ لی کہ میری زندگی میں پلٹاؤ آ گیا، بدلاؤ آ گیا. وہ کیا پڑھا میں نے کہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے 2 گھر تھے، تو دونوں گھروں میں عصر کے بعد کھڑے کھڑے خیریت پوچھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یہ حضور کے عمل کی نقل تھا. یہ بات اس کے دل میں جا کے ایسی چوبی کہ اتنا متبع سنت کے روزانہ کے معمولات اور عام زندگی کے اندر اتنا 2 گھروں کی اور سنتوں کی رعایت کے عصر کے بعد روزانہ تشریف لے جاتے ہیں سرکار کی طرح. ایسا سنت پر عمل اور اسے گالی. توبہ کرتا ہوں اسی دن سے دعوت کے کام میں جڑا، آج تک جڑ رہے ہیں. کالج کی فضا خطرناک ہو. میں کالج میں رہا ہوں، مجھے پوچھیں. اسکول کی فضا بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. سب دیومالائی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اچھا ایک بات اور سمجھیں، ہمارا بچہ مکتب میں آتا ہے. مکتب کتنے گھنٹے چلتا ہے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اسکول کتنے گھنٹے چلتی ہے؟ 6 گھنٹے. کالج تو جیسے کم ہوتا ہے اور پیریڈز پر ہوتا ہے یا لیکچرز پر ہوتا ہے، اس کا نظام الگ. لیکن اسکول میں 6 سے 7 گھنٹے دیتا ہے. ٹیوشن کے اندر 2 گھنٹے دیتا ہے. اور یہ ٹیوشن کی بیماری میں نے صرف اس ملک میں دیکھی ہے. بیرون ملک میں لوگ ڈاکٹر، لائر، انجینئر بن جاتے ہیں لیکن ٹیوشن نہیں ہوتی. تو آخر یہ کیا کمی ہے ہمارے یہاں کہ بغیر ٹیوشن کے بچہ رینکر نہیں بن سکتا ہے اور وہاں ڈاکٹر بنتا ہے بغیر کسی ٹیوشن کے؟ کیوں؟ یہ تعلیمی ڈھانچے کی کمی ہے یا ٹیچرز کا دھوکہ ہے کہ اسکول میں کچھ پڑھاتے نہیں، ادھر ادھر کا وقت ضائع کر دیتے اور گھر پہ پیسہ لے کے ٹیوشن پڑھاتے. اب آپ بتائیے کہ بچے پر 6 گھنٹے کا جو دباؤ رہے گا اسکول میں اور جو اثر اس کے دماغ پر آئے گا اور وہ لے کر جو گھر آئے گا، کیا ہم لوگ 2 گھنٹے کے مکتب میں اس کو ختم کر پاتے؟ اتنا چھا جاتا ہے وہ اثر کہ اس کو نکالنے کے لیے اتنا ایکولائزیشن کی ضرورت. لوگ مکتب کو بیکار کہتے ہیں. ابھی میں راستے میں سوچ رہا ہوں اگر بڑے مدارس کو لے لیا جائے، اطراف میں دیکھیں آپ، ایک ڈابیر میں مدرسہ ہے، پھر اطراف میں تھوڑی دور تک نہیں ہے. مان لیا میں نے کہ 2000 بچے پڑھ رہے ہیں. اسکولیں کتنی ہیں؟ نوساری میں دیکھ لیجیے، ہر گاؤں کے اندر اسکولیں جو ہیں اپنی طاقت کے ساتھ برابر چل رہی ہیں اور ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھیں. اور اب تو مہا بھارت اور رامائن کو داخل کر رہے ہیں اور گیتا کو داخل کر رہے ہیں. تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے بچائیں گے بچے کو؟ کیسے بچائیں گے آپ کی؟ دیکھو اس کے لیے یہ ورکشاپ جو حضرت نے چلایا اس میں ہمارے نوجوانوں کو شامل ہونا ضروری ہے اور بچیوں کو شامل ہونا ضروری ہے. ان کا بھی ایک بیچ بنایا جائے جیسا کہ ان کا بنایا گیا اور یہ ریگولر اس کو چلنا چاہیے اور ان کے دماغ کو کلین کرتے رہنا چاہیے. لگاتار ان کے دماغ پر عقیدے کا ہتھوڑا پڑتا رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کے کسی حصے میں بھی جائے تو ان کے عقیدے پر آنچ نہ آئے. طاس ابن وائل نے تلواریں بنا لی، حضرت خباب نے تلواریں بنا کے دے دی. وہ کافر تھا تو وہ اس نے کہا کہ ہمارا جو مزدوری بنتی ہے وہ دے دیجیے. اس نے کہا کہ تو حضور کو ماننا بند کرے نا تو میں تیری مزدوری دے دوں. قرآن کریم میں اس کا اجمالی تذکرہ ہے.
خباب ابن عرد کا جواب کیا تھا؟ ابھی ایمان لائیں، ہم تو صدیوں سے مسلمان ہیں، گھر میں ہم پیدا ہوئے مسلمانوں، وہ ہمارے آبا و اجداد بھی مسلمان تھے، وہ بھی تھے، یہ ابھی ایمان لائے تھے، کفر کے قریب قریب ابھی ہیں اور اب بھی ایمان لائے ہیں، لیکن عقیدے کی مضبوطی اور یقین کا استحکام کتنا ہے وہ دیکھیے۔ عقیدہ آئے گا تو عمل آئیں گے، عقیدہ نہیں آئے گا تو عمل آئیں گے، پھر اعمال کے بعد پھر اخلاقیات ہیں۔ اپنے آپ کو ویل ڈسپلن کرنا، سرکولیٹ کرنا ہے، زندگی کو ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈسٹربنس والی زندگی نہیں ہونی، اور وداؤٹ اینی کائنڈ آف ڈسٹربنس یو وانٹ ٹو لیو دی لائف، یو ہیو ٹو کم ان دی اسلام اینڈ ٹیک دی ڈسپلن لیسنس فرام دی ٹیچرز اینڈ دی اسکالرز آف اسلام۔ وہ کیسے؟ کہ جب کسی کامل کے پاس بیٹھیں گے تو وہ رنگ جو ہے اندر کا وہ چڑھتا جائے گا، وہ آتا جائے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ حضور کے مشن کی کامیابی کی وجہ جانتے ہیں، سرکار کا مشن 23 سال میں دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں اتنا سکسیسفل اور اتنا کامیاب کیوں رہا؟ اس پر بحث کی، بحث کرنے والے رائٹرز نے لکھا ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ رویندر ناتھ ٹیگور سے ملے، جن کا راشٹری گیت پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے راشٹر گیت سے اقبال کا راشٹر گیت 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، لیکن عصبیت کی وجہ سے اس کو کنارے لگا دیا گیا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں عجیب چیزیں ہیں۔ رویندر ناتھ ٹیگور جو ہیں، ان سے ہمارے بزرگ کی ملاقات ہوائی جہاز میں ہوئی، تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنا ایک مذہب تیار کیا تھا، رویندر ناتھ ٹیگور نے ایک مذہب بنایا تھا، اور وہ مذہب جو تھا وہ چوچو کا مربع، یعنی ادھر سے کچھ لیا، وہاں سے کچھ لیا، وہاں سے کچھ لیا، اور وہ سمجھے کہ میں نے ایک کمپلیٹ دین بنایا ہے۔ سب دینوں میں اس کو کمی نظر آتی تھی تو اپنا ایک دین بنایا، اور دین بنانے کے بعد وہ دین پڑھا رہا کتابوں کے اندر، کہیں نظر نہیں آیا، زندگیوں میں بچلتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ نے تو اپنے حساب سے بہت اچھا دین بنایا تھا، وہ دین جو ہے کہیں لائف میں کسی کے نظر نہیں آتا، ایکٹیو نظر نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ میں نے مذہب تو اچھا بنایا تھا، لیکن میں عملی نمونہ تیار نہیں کر سکتا۔ اور حضور کے مشن کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے خالی عقیدہ نہیں کیا، عقیدے کے لوگوں کو زبردست طریقے پر تیار کیا، مارے بھی کھائی انہوں نے۔ پھر بچوں کے عقیدے کا عالم یہ ہے کہ معوض اور معاذ، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا جذبہ اور یقین اتنا زبردست رہا کہ ابو جہل پر حملہ کر۔ یہ عقیدے کی بات ہے، میں صرف عقیدے پہ زور دے رہا ہوں۔ عقیدہ آ جائے گا تو اس کی شاخیں پھر بنے گی، اعمال بنیں گے، مسائل بنیں گے، احکام بنیں گے، اخلاق بنیں گے، تمام چیزیں آئیں گی، خود بخود آتی جائے گی۔ لیکن یہ آنا زندگی میں کیسے ہوگا؟ بغیر سیکھنے سکھانے کے نہیں ہو سکتا۔ انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سکھانے سے آتا ہے۔ خباب ابن عرد کا عقیدہ کتنا زبردست تھا، انہوں نے کہا کہ مزدوری چھوڑ دے بھائی، لیکن یہ جو تو نے کہا نا کہ تو تکفیر محمد کرے تو میں جو ہے تجھے مزدوری دے دوں، تو مجھے مزدوری نہیں چاہیے، لیکن میرے عقیدے کا عالم یہ ہے کہ یہ زندگی تیری ختم ہو جائے گی، میری ختم ہو جائے گی، اور نیا جنم اللہ دے گا، اس جنم میں بھی میں اللہ کہنے والا ہی رہوں۔ تو آج سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں آیا تھا تو اندھیرے میں تو سمجھا مدرسے کا کوئی جلسہ ہوگا تو روٹین کے مطابق تقریر کروں گا، وہ جو کرتا ہوں ہمیشہ ویسی کوئی تقریر کروں گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 80% اسکولیں ہیں اور
اب گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ یہ مدرسے کھول کے کیا کریں گے؟ ان کو نوکری نہیں ملتی۔ میں نے کہا تمہارے 80% کی نوکری کی فکر کرو، ہمارے 20% کی فکر مت کرو۔ 80 کو نہیں مل رہی، 20 کی کیا فکر کرو؟ ہمارے پاس الحمدللہ بہت سکوپس ہیں، بہت چانسز ہیں، اور ہمارے بچوں میں بہترین ٹیلنٹ ہے۔ اللہ نے ان میں بڑا ٹیلنٹ رکھا ہے۔ دیکھو ایک زمانے میں مانتے تھے، اور اس پر ایک عرصے تک عمل رہا کہ بھئی جب بچہ حفظ کرے گا تو اسے اسکول چھوڑاؤ، اسے کالج چھوڑاؤ، کالج کے ساتھ جو ہے یہ حفظ نہیں کر سکتا، عالم نہیں بن سکتا۔ لیکن آج ہمارے شہر کے بچوں نے یہ پروو کر کے دیا کہ وہ ایس ایس سی میں ڈسٹنکشن مارکس بھی حاصل کر رہے ہیں اور قرآن شریف حفظ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا اتنی سی بات نہیں ہے، میں گیا برطانیہ میں جو طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، دوپہر کے بعد گورنمنٹ کا وہاں کا جو کورس ہے انگلش، وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ اسٹڈی کر کے ادھر عالم بن کر وہ مانچسٹر یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر تخصص کرتے ہیں، اور تخصص کرنے کے بعد وہ بہترین قسم کے قرآن کریم کے مفسر اور مقرر بنتے ہیں۔ تو مانچسٹر یونیورسٹی میں ڈاکٹر چانیا ہیں، وہ وہی کے فارغ ہیں، لیکن بہترین جو ہے ان کی تقریریں وہاں کالج میں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں۔ بس میں حضرت کو مبارکباد پیش کروں گا کہ نگرانی فرما رہے ہیں اور یہ بیچ چلا رہے ہیں، اور میں بچیوں کو بھی درخواست کروں گا اور حضرت سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے بھی مستقل عقیدوں کے سلسلے کا اور معلوماتی اور مسائل کے سلسلے کا بہترین کورس تیار کیا جائے، اور ان کو limited time, they have no time more, so in the less time you can teach more and more and they can learn more and more۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی کوئی لائحہ تیار فرمائیں۔ ہمیں ہماری فکر تو ہے ہی اس وقت جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں اپنا آنے والا جو جنریشن ہے اس جنریشن کی فکر کرنا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کا عنوان جو ہے یہ ہمیں صدا دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، بچیوں کی جہاں سب فکر کر رہے ہیں، وہاں انہیں سب والا بنانے کے ساتھ ذرا رب والا بنانے کی محنت کریں، انہیں علم پڑھائیں۔ یہ جو علم ہے یہ جو کالجوں میں پڑھا جاتا ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں، اس کو علم نہیں کہتے، تو فنون ہے، فنون۔ اور اصل علوم جو ہے یہ بچہ جب پڑھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن، اس کو کہتے ہیں ایڈوکیشن، وہ حاصل کرنا ہے۔ آپ حضرات جس تعداد میں آئے اور فکر کے ساتھ آئے، ان بزرگوں کی محنت کا نتیجہ اور طلباء کی کامیابی اور ان کے انعامات کا آپ نے جائزہ لیا۔ ماں بہنیں بھی تشریف لائیں، اپنے گھر کو دینی ماحول دیجیے، اور یہ 2 گھنٹے میں 6 گھنٹے کا جو اثر ہے اس کو ختم کر کے اپنے گھر میں بچے کو دینی ماحول ملے، اس کی ماں باپ کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نوجوان ہیں اور مختلف فیکلٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو بہترین ایجوکیشن دینی حاصل کرنے کا یہ ضروری موقع ہے، اس کو حاصل کریں۔ میں حضرت کو، ذمہ داران کو، علماء کو، طلباء کو، آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشع ومن بطن لا تشبع یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو وتعجب سے درگزر فرما اللہ جو نظام چلایا جا رہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ تیرے دربار میں قبول نہ ہو تو سب محنتیں رائگان اور بیکار ہیں اللہ سب سے پہلے تو اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت سے مالا مال کرنا پھر اللہ جو حضرات محنت کر رہے ہیں توجہ دے رہے ہیں علماء ان کو جزائے خیر عطا فرما بہترین بدلے عطا فرما اے الہ العالمین جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم کو کما حق اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما ہماری ماں بہنوں کو دین کی اور عقیدے کی اور قرآن کی تلاوت کی اور نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین آج جن طلباء نے انعام پایا اور جن طلباء نے شمولیت کے بعد شرکت کے بعد محنتیں کی اور بہت سی چیزوں کی سوجھ بوجھ اللہ نے ان میں پیدا فرمائی اے الہ العالمین اس سوجھ بوجھ کو باقی رکھ کر پوری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرما پورے مجمع کی مغفرت فرما